وهو سریع الحساب۔ محترم حاضرین، ان دنوں ساری دنیا میں جو خبر اس لائق ہے کہ جس پر گفتگو کی جائے اور گفتگو ہو بھی رہی ہے، جس پر لوگوں کی صرف خبر رساں ایجنسیوں کی نہیں بلکہ عام طور سے لوگوں کی نگاہ ہے، وہ شام اور ترکی میں آنے والا زلزلہ ہے۔ اسی ہفتہ وہاں یکے بعد دیگرے زلزلے کے کئی جھٹکے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی لمحے میں کئی ہزار لوگ لقمہ اجل بن گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے ہی جیسے ایک وقت میں ایک آدمی کی جان جاتی ہے، مرتا ہے، بیک وقت ایک ہی علاقے کے شام اور ترکی کا جو ملا ہوا حصہ ہے وہاں ہزاروں لوگ، آج کے ابھی اخبار کی ہیڈنگ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ملبے سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 11,500 یا اس سے زیادہ عمارتیں ڈھہ گئی، اور جیسے جیسے ملبے ہٹیں گے لاشوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ یہ بالکل واضح بات ہے، بہت سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، ایک بڑی تعداد بے گھر اور بے خانمہ برباد ہو گئی، اور پھر املاک اور علاقے میں جو دوسری چیزیں ہیں ساری کی ساری تباہی کا شکار ہو گئی۔ اب مزید جو ہے وہاں برف باری ہو رہی ہے، سردی کی لہریں جو ہے لوگوں کو الگ تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی ہیں۔ امدادی ارکان اور امدادی سامان یا انتظامات ایک دنیاوی اعتبار سے انسان یا لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امداد اللہ رب العالمین کے اس واقع حادثے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت اور درجہ رکھتی ہے؟ غور سے دیکھیے، ایک ایمان والا شخص، صاحب ایمان، ایسے واقعات کو عام لوگوں سے ہٹ کر دیکھتا ہے، عبرت کی نگاہ سے، غور و فکر کے اعتبار سے، اور اس میں ایمانی تأملات اور غور و فکر کرتا ہے۔ ایمان والا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے ضوابط کی روشنی میں ایسے واقعات پر نگاہ ڈالتا ہے، اور عبرت و ہدایت اللہ کی طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں درس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہمارا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہمارے شہر میں یہ واقعہ ہوا ہوتا، ہاں، پورا کا پورا شہر تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے، بڑی تعداد موت کے گھاٹ اتر جائے، جو زندہ بھی ہیں اس میں کچھ زخمی، کچھ پریشان، کچھ اپاہج ہو جائیں، ملبے کے نیچے دب کر کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، ہمارے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے، اور آمدنی کے ذرائع موقوف ہو گئے، بال بچے، کوئی اگر کچھ زندہ بھی ہیں تو کوئی ایسا شخص زندہ ہے جس کے والدین نہیں ہیں، کوئی والد زندہ ہے تو باپ، بیوی، بچے فلاں اور فلاں غائب ہو گئے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، ملبے میں ایک ایسی عورت بھی دبی رہی کہ وہ حاملہ تھی، اس کی ولادت ہوئی بچے کی، وہ خود مر گئی، بچے کو نکالا گیا۔ ایسے اور بھی بہت سارے واقعات، یہ ہم کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان واقعات پر ایمانی اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اعتبار سے غور و فکر کریں۔ اب ہم غور و فکر کریں تو پہلی بات، 2-3 دروس صرف اگر ہم سمجھ لیں تو یہ واقعات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے یا عقل مند وہ ہوتا ہے، حدیث کے زبان میں، جو دوسروں کے نتائج اور انجام سے سبق لیتا ہے، اور جو دوسروں سے سبق نہیں لیتا وہ خود دوسروں کے لیے سبق بن جاتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم سبق لے ہوئے واقعات سے، نہ کہ ہم ایسے بنے کہ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دے۔ چنانچہ اس تناظر میں سب سے پہلی چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس قسم کے واقعات میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی قدرت و طاقت کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں بے بس ہیں۔ کوئی کتنی بھی ترقی کر لے، کیسی بھی حکومت اسباب دولت حاصل کر لے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ جیسے چاہے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ،
اللہ تبارک آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے. اوپر سے آندھی طوفان، تیز ہوائیں، اوپر سے بجلی کا گرنا، کڑک اور گرج کا گرنا. ایک اوپر کا یہ معنی ہے. ایک اہل علم نے کہا کہ اوپر یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو حکمراں ہیں، بادشاہ ہے، حاکم ہے، یا آپ نوکر ہیں، آپ کا جو مالک ہے، جو سیٹھ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، مالک ہے، کفیل ہے، حکمراں ہے، وزیر اعظم اور فلاں اور فلاں، اوپر سے وہ ظلم کریں. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو اوپر سے عذاب میں مبتلا کرے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب میں مبتلا کرے. پیروں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، بارش ہو، سونامی آئے، یا یہ زلزلے آئے جو ابھی آیا، اور آدمی یا اس کی عمارتیں اور اس کے سارے اسباب زمین میں دھس جائیں، خسف ہو، زلزلہ ہو. یہ نیچے سے عذاب کی شکل ہے. اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں سکھائی، اس میں ہے نا ایک کہ اللہم انی اعوذ بک من کیا ہے، آخری جملہ ہے وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ میں اس بات سے تیری عظمت کے واسطے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے یہ بچاؤ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے مجھے اچانک جو ہے ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے. نیچے سے ہلاکت کی ایک شکل یہی ہے کہ زلزلہ آ جائے. اس سے پہلے ہے کہ اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے پروردگار مجھے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی. اب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول نے جو روزمرہ کی چیزیں ہمیں بتائی ہے وہ ہماری ضرورت ہے. ہم نہیں کرتے تو کسی کا نقصان نہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، تو یہ ہماری ضرورت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے یہ، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے تم پر عذاب مسلط کرے یا نیچے سے تم کو عذاب میں مبتلا کرے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تم کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے، خلط ملط کر دے، تقسیم کر دے، پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے. یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری قوم کو جو ہے عام قحط کے ذریعے سے یا عام تباہی کے ذریعے سے نہ ہلاک کیا جائے، یا اس طرح کوئی دشمن مسلط نہ ہو کہ پوری قوم تباہ ہو جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ پروردگار ہماری قوم میں آپس میں اختلاف و امت میں ایک دوسرے کو مارے کاٹیں. تو پہلی دو دعا قبول ہوئی اور یہ قبول نہیں ہوئی. اس کے بارے میں بھی بخاری میں حدیث ہے. اس آیت کے پہلے حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. تو اللہ کے رسول نے اتنا پڑھنے کے بعد کہا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیری وجہ کے ذریعے اس سے پناہ مانگتا ہوں. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے پروردگار عذاب تم پر لے آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا اعوذ بوجہک، تیری وجہ کے ذریعے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں. پھر جب تیسرا جملہ پڑھا کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، بعض کو بعض کی سختی کا مزہ چکھائے، ایک آپس میں اختلاف پیدا کر کے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اہون ہے. ان دونوں اوپر کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان دونوں کے مقابلے میں یہ ہلکی چیز ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اب غور کیجئے، اس آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، فقہ حاصل کریں. کیا سمجھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش پیدا کرنے کی حکمت کو سمجھیں، اس کائنات کی حقیقت کو جانیں، اللہ کی قدرت تامہ اور اپنی بے بسی اور حقیقت کو سمجھیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا. اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں کھانے پینے کی جانوروں کی طرح صرف اسی پر اکتفا کریں. اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں مست ہو کر اللہ اور آخرت کو بھول جائیں. بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کیا. مقصد اس یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کرے. مقصد یہ ہے کہ تم توحید اور اس کے تقاضوں پر پورے اترو، شرک اور شرک کے مخالفین کا رد کرو. جانوروں کی طرح کھانا پینا، زندگی گزار دینا، اپنے بال بچوں میں مست رہنا، یہ زندگی انسان کی یا مومن کی نہیں ہے. سمجھو پروردگار نے تم کو کیوں پیدا کیا. جس دنیا اور دنیا کے چکر میں تم بھڑے ہوئے ہو، آن کے آن میں اس طرح تباہ ہو سکتی ہے. اوپر سے نیچے سے عذاب آئے، جس کو تم نے سال ہا سال کی محنتوں سے بنایا ہے، اپنا گھر بار کارخانہ، سب تباہ ہو سکتا ہے. تو غور کیجئے،
ایسا جو ترکی اور شام میں آیا وہ ہمارے گھروں میں بھی آ سکتا تھا اور آ سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پر غور کریں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے یہ چیزیں, یہ بھی بیان کیا قرآن میں مختلف مقامات پر. اللہ نے کہا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, کہ ہم یہ نشانیاں جو بھیجتے ہیں اس قسم کے واقعات اور حوادث جو رونما ہوتے ہیں یہ تخویف کے طور پہ ہے, لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں, جاگ جائیں, دنیا داری میں, حرام خوری میں, بے ایمانی میں, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے غفلت میں جو گزار رہے ہیں اس سے بیدار ہو جائیں. کیا ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی اثر فرق پڑتا ہے؟ زلزلہ آ گیا, خبر ہے تھوڑی دیر کے لیے, یہ فطری بات ہے کہ انسان کے ذہن میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ ہمارے یہاں آیا ہوتا تو کیا ہوتا. لیکن دوسرے ہی عام دنیا داری میں انسان جو غافل ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ہمارے یہاں تو نہیں آیا نا, وہ لوگ بہت برے تھے ہم نہیں ہیں, وہ ایسے تھے ہم نہیں ہیں, وہاں یہ وجہ تھی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہاں ابھی آگے ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ کیوں آتا ہے. وہاں تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے سماج کا, اپنے آپ کا, اپنے گھر کا, کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ یہاں مسلمان کو چاہیے کہ غور کرے ان آیتوں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ آیتیں تخویف کے طور پر نازل کرتے ہیں. تو ایک مومن بندے کو چاہیے کہ غور کرے کہ یہ تخویف وہاں آئی, ہم کو ڈرا رہا ہے, ہمارے اوپر آ سکتا ہے اور دوسروں کو ڈرایا جا سکتا ہے. جو ان کو لاحق ہوا زلزلہ اور ہزاروں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان کے گھر بار, مکان, کاروبار اور نہ جانے کیا کیا تباہیاں ہوئی, اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکھیے اپنے آپ کو. ہمارے بھائی بند بڑی تعداد میں ہیں وہاں, مسلمان کہلانے والے, ان کے اوپر جو بھی وپتا گزر رہی ہے اپنے آپ کو وہاں رکھیں, سوچیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس میں عبرت و نصیحت کا بہت بڑا پہلو ہے. لیکن ہم ایسا محسوس کرتے ہیں, غور کیجئے, دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد میں لوگ عبرت و نصیحت کی بجائے زیادہ سے زیادہ اس کے خبر پر نظر رکھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فلاں فلاں اسباب ہیں سائنسی اور فلاں اور فلاں. ایک مومن بندہ صرف سائنسی وجہ, سیاسی وجہ اور فلاں وجہ دنیاوی نہیں دیکھتا, بلکہ وہ سب سے پہلے ایمانی اور روحانی وجہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کائنات کا ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت اور حکم کے بغیر نہیں ہلتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ اور واقعہ ہو جائے؟ کیا اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر ہوا؟ ناممکن بات ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب اسباب چاہے جو ہو, وہ اسباب کا مسبب بھی رب العالمین ہی ہے, لہذا اسباب کو پیدا اسی نے کیا, نتائج اسی کی طرف سے ہیں. تو اصل قوت اور طاقت اللہ کی ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا کوئی فیصلہ, کوئی حکم بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. وہ حکیم ہے, حکمت اور مضبوطی سے کرنے والا ہر کام کو. تو کیا یہ زلزلہ, یہ طوفان, پھر اس سے جڑی ہوئی چیز یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے, تو اس میں جو حکمراں طبقے کی طرف سے, نیچے کی طبقے کی طرف سے, اس میں ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ حکمراں طبقے کی طرف سے ہمارے اوپر جو تنگیاں کی جا رہی ہے, قوانین بنائے جا رہے ہیں, گھیرا جا رہا ہے, زندگی کے مسائل میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے, معاشی تنگی, مندی, کساد بازاری کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. ہم اسباب چاہے جو بیان کریں, یہ اللہ تعالیٰ کا اوپر سے عذاب ہے.